دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد ابا نے مجھے اپنی چھوٹی بہن کے حوالے کر دیا، جنہیں سب چچی کہہ کر پکارتے تھے۔ ابھی میں 13 سال کی تھی جب اماں کا انتقال ہوا، اور چچی نے اسی دن سے مجھے نوکرانی بنا لیا تھا۔ میری زندگی محض گھر کے کاموں تک تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، برتن مانجنا، جھاڑو پوچھا کرنا، سب کے لیے کھانا بنانا، کپڑے وغیرہ دھونا۔ مگر رمضان کا مہینہ کچھ اور ہی میرے لیے ظلم لے کر آتا۔ افطاری کا بوجھ میرے کندھوں پر آ جاتا، جبکہ چچی پورا دن کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی یا سہیلیوں سے باتیں کرتی۔ پھر جوں ہی افطاری کا وقت قریب آتا، وہ کچن میں آ کر میری محنت پر اپنی چلاتی۔ یہ کیا بنایا ہے؟ چٹنی میں وہ مجھے یہ بات نمک کم ہے، فروٹ چاٹ میں سیب کیوں نہیں ڈالے؟ بات پہ بات تھپڑ جڑ دیتی، کبھی میرے بال کھینچتی، جلی کٹی سناتی۔ مگر اس دن اس عورت نے جو کیا وہ کسی عام انسان کا عمل ہرگز نہیں تھا۔ 25واں روزے کا دن تھا، لگتا نہیں تھا بلکہ کسی اور شیطان کا وار محسوس ہوا۔ میں کچن میں اکیلی کھڑی پکوڑوں کے تلنے کا سامان تیار کر رہی تھی۔ شدید گرمی تھی، چولہا جل رہا تھا، تیل گرم ہو رہا تھا۔ جو ہی پکوڑے تلنے لگی، وہ اچانک پیچھے سے آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک جگ تھا جس میں تیز گرم تیل تھا۔ انہوں نے بغیر کسی انتباہ کے پورا جگ میرے چہرے پر انڈیل دیا۔ میں زمین پر گر گئی اور میری آنکھیں اندھیرے میں ڈوب گئی۔ چہرہ جلنے لگا، جلد سے خون رسنے لگا تھا۔ میرے حلق سے صرف ایک جملہ نکلا، یا اللہ بچا لے۔ چچی کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہ تھا، وہ صرف اتنا بولی، اب تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ بے عزتی کروائی تھی میری نا محلے میں تو نے، اب دیکھ اپنی شکل۔ اور میں وہیں تڑپتی رہی اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ روشنی مدھم ہونے لگی، ایک عجیب سرگوشی میرے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں بار بار سورہ جن دہرانے لگی، وہی جو مجھے اماں نے سکھائی تھی بچپن میں۔ جو ہی میں نے تیسری بار پوری سورہ ختم کر کے پھونکی، کمرے کی دیواروں سے میری چاروں طرف ہلکے ہلکے ہیولے بننے لگے، سائے چھلکنے لگے، چہرے پر جلن میں کمی آنے لگی، میرے ہاتھوں کی انگلیاں یخ ٹھنڈی ہونے لگی، جیسے میرے جسم سے کوئی اور طاقت جنم لے رہی ہے۔ اس لمحے میں صرف اتنا محسوس کر سکی کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ جو انسانی دنیا سے ہرگز نہیں ہے۔ میرے چہرے پر جلنے کی شدت میں کمی آ گئی تھی، جیسے کسی نے برف لگا دی ہو، مگر وہ سکون عارضی رہا، کیونکہ میرے ارد گرد کا ماحول اب مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ دیواروں سے نکلتی سائے کی لکیریں اب واضح ہونے لگی، پھر لگا جیسے کوئی میرے کان کے قریب آ کر کچھ پڑھنے لگا ہے۔ میری آنکھیں دھندلا گئی تھی، مگر مجھے اتنا یاد ہے، میں نے جو ہی آئینے میں زمین پر پڑا چھوٹا سا آئینہ اٹھا کر دیکھا اور میرے جسم میں جھٹکا لگا۔ جو چہرہ نظر آ رہا تھا وہ میرا نہیں تھا۔ وہ چہرہ جھلسا ہوا ضرور تھا، مگر اس میں کچھ ایسا عجیب تھا جو میں الفاظ میں بتا نہیں سکتی۔ آنکھیں بڑی سیاہ بے رنگ، ہونٹ بالکل کوئلے کی طرح، اور چہرے پر ایسا نشان تھا کسی جلتے پنجے کا جو ماتھے کے درمیان چمک رہا تھا۔ گھبرا کر آئینہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پھر ایک آواز آئی، صاف اور گہری پکار، تو نے پکارا تھا، ہم آ گئے، اب دیکھ لے۔ دیکھا تو ایک لمبا سایہ دھیرے دھیرے دیوار سے باہر آنے لگا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹی۔ کون ہو تم؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ہم تیرے خون کے ساتھ بندھے ہیں، سورہ جن کے الفاظ نے ہمیں جگایا ہے، اب ہم تیرے ساتھ ہیں، مگر تجھے قیمت چکانی ہوگی۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، مگر کچھ ایسا جس کی میرے ذہن نے کبھی گنجائش نہیں رکھی۔ اسی اثنا میں دروازہ زور سے کھلا، چچی اندر داخل ہوئیں، مگر جو ہی ان کی نظر کمرے کے کونے پر پڑی، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے آنکھیں مسلیں، وہ سایہ ابھی بھی موجود تھا۔ چچی نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں باہر بھاگ گئیں۔ میں حیران تھی، پہلی بار چچی کو ڈرتے دیکھا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی، نیم بے ہوشی میں، اور پھر میرے دماغ میں سوال آنے لگا، میں نے جو پڑھا، کیا وہ دروازہ کھل چکا ہے جسے کبھی بند نہ کیا جا سکے؟ چچی کے بھاگنے کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، اور وہ سایہ اب دیوار میں چلا گیا تھا، جیسے کہ وہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں سوچنے لگی، ہو کیا رہا ہے؟ چہرے پر جلن برقرار تھی، اور ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ درد میں کمی آ رہی تھی، جیسے کوئی اندرونی طاقت میرے زخم کو چاٹ رہی ہے۔
اسی اثنا میں میری نظر کمرے کے کونے میں رکھی بھاری بھرکم الماری پر پڑی۔ یہ الماری ہمیشہ بند رہتی تھی، اس میں رکھے سامان کو کبھی استعمال نہ کیا گیا تھا۔ اماں کی وفات کے بعد چچی نے اسے تالا لگا کر بند کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ پرانی چیزیں بدشگونی ہیں۔ اسی لمحے الماری کا دروازہ اپنے آپ چرچراتے ہوئے تھوڑا سا گلا، مگر پھر دروازہ کھلا اور اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کمرے میں پھیل گیا۔ میری نظر بے اختیار اٹھی۔ وہاں ایک پرانی کتاب تھی، سیاہ رنگ کی سخت جلد والی، جس پر لال روشنائی میں کچھ لکھا تھا، روحوں کی قیام گاہ۔ میرے ہاتھ اپنے آپ بھرنے لگے۔ میں نے کتاب اٹھائی اور اسی لمحے دروازہ الماری کا زور سے بند ہوا۔ کتاب کو ہاتھ لگاتے ہی ایک سرد لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، جیسے کسی نے میرے کانوں میں کسی اور دنیا کی زبان پھونکتی ہو۔ کتاب کا صفحہ کھولا، وہاں لکھا تھا، یہ کتاب صرف ان حضرات کے لیے ہے جو چنے گئے ہیں یا جنہیں چنا گیا ہو۔ میں چنی جا چکی تھی، سو اب پیچھے ہٹنے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ جو ہی کتاب میرے ہاتھ میں آئی، لرزہ جسم پر طاری ہو گیا۔ وہ سیاہ اور پراسرار الفاظ اب صفحات سے نکل کر میرے ذہن میں گھومنے لگے تھے۔ میں نے ابتدائیہ جملے پڑھے، مگر ایسا لگتا تھا کتاب مجھے اپنے اندر کھینچ رہی ہے۔ اسی لمحے باہر سے مغرب کی اذان کی آواز سنائی دی اور صفحہ پلٹ گیا۔ اب جو صفحہ کھلا اس پر کوئی تحریر نہ تھی، صرف ایک خاکہ بنا تھا، ایک چھوٹے سے کمرے کا خاکہ جس میں ایک لڑکی کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی اور اس کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا جو کہ سیاہ تھا۔ میری سانس رک گئی کیونکہ یہ خاکہ میرے کمرے کا تھا اور وہ لڑکی بھی میں تھی۔ میں نے فوراً گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ رات کے وقت میں نے کتاب الماری میں واپس رکھنی چاہی، مگر الماری کھل نہ رہی تھی، جیسے اب وہ کتاب مجھے واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید کتاب نے مجھے اپنے اندر قید کر لیا تھا۔ عشاء کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ چچی نے دن والے واقعے کا کوئی ذکر نہ کیا، خاموشی سے کھانا کھا کر کمرے میں بند ہو گئیں۔ ان کی خاموشی طوفان سے پہلے والی خاموشی لگ رہی تھی۔ میں نے بھی کتاب سرہانے رکھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے کی ہر چیز اجنبی لگنے لگی تھی۔ پھر اچانک دروازے پر ہلکی آہٹ ہوئی، پہلے ایک بار، پھر دو بار، جیسے کسی نے انگلی سے لکڑی پر ہلکے ہلکے کھٹکھٹایا ہو۔ میں سہم گئی، کان دروازے کی طرف لگا دیے تھے۔ پھر کسی کے قدموں کی آہٹ، بہت ہلکی، جیسے کوئی ننگے پیر آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے سانس روکی، تبھی سرہانے رکھی کتاب نے اپنے آپ اگلا صفحہ پلٹا۔ اس پر لکھا تھا، جب پہلی آہٹ آئے تو چپ رہنا، کیونکہ پہلا جن تمہیں پرکھنے آتا ہے۔ دروازے کے پاس آہٹ رکی، جیسے کوئی میری خاموشی کا منتظر ہو۔ دھڑکن دل کی اتنی تیز تھی کہ محسوس ہوا کمرے میں گونج رہی ہے۔ کتاب کا صفحہ پلٹا جا چکا تھا، وہاں لکھا تھا، اگر تو بولی وہ تیرا چہرہ لے جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، ہونٹ سی لیے اور بستر کے کونے تک سمٹ گئی۔ قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ لوٹنے لگی، پھر اچانک سب کچھ تھم گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی ہو گئی۔ کتاب نے کوئی حرکت نہ کی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی، کمرے میں سورج کی روشنی کی لکیریں داخل ہو رہی تھی۔ رات کی ہولناکی ایک خواب لگنے لگی۔ بستر کے ساتھ زمین پر ایک واضح نشان تھا، کسی جلتے ہوئے پنجے کا نشان، وہی جو میں نے آئینے میں اپنے چہرے پر دیکھا تھا۔ کتاب ابھی بھی سرہانے موجود تھی اور اس کا اگلا صفحہ جس پر لکھا تھا، اب تو نظر میں آ گئی ہے، باقیوں کو بھی نظر آنا ہے۔ ناشتہ تیار کرتے ہوئے نظر بار بار میری چچی پر تھی۔ وہ کرسی پر چپ بیٹھی تھی، مگر ان کا چہرہ کچھ بدل چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اور چہرہ پیلا، ہونٹوں کے کنارے نیلے پڑے ہوئے تھے۔ چچی نے مجھے دیکھا اور جو ہی ہماری آنکھیں ٹکرائیں، میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں مکمل سفید تھیں۔ وہ کچھ نہ بولیں، بس ہلکے سے مسکرا دیں اور آہستہ آہستہ چہرہ نیچے کر کے تھالی سے کچھ چننے لگیں۔ میں کچن میں آ گئی۔ دماغ میں ایک جملہ تھا، یہ وہ چچی نہیں جو کل تک تھی۔ رات جب میں اپنے کمرے میں گئی تو بستر پر کتاب خود بخود کھل گئی۔ صفحے پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، پہلا شکار مکمل ہوا۔ تبھی بیرونی کمرے سے چچی کی ہلکی چیخ سنائی دی، جو انسانوں جیسی نہ تھی۔ چچی کی وہ ہنسی ایک اذیت ناک چیخ میں بدل گئی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، ہاتھ کانپے جا رہے تھے۔ سرہانے پڑی منزل الارواح والی کتاب اب کھلی ہوئی تھی، جیسے مجھے اس کا اگلا راز دکھانے کو بےتاب ہو۔
کتاب کے صفحے پر آج کچھ اور لکھا تھا، جب پہلا شکار مکمل ہو تو زخم بھرنے لگتے ہیں مگر درد باقیوں کو منتقل ہوتا ہے۔ میں حیران ہوئی، کیا میرے چہرے کا زخم واقعی بھر رہا ہے؟ میں فوراً آئینے کے سامنے گئی۔ جوں ہی چہرہ دیکھا تو سانس رک گئی۔ جلے ہوئے حصے پر نئی جلد نمودار ہو رہی تھی، نرم سفید اور بالکل بے داغ، جیسے وہ جلنے والا واقعہ کبھی پیش ہی نہ آیا ہو۔ مگر جہاں نئی جلد آ رہی تھی وہاں کسی اور کی انگلیوں کے نشان جیسے ابھر رہے تھے، جیسے کسی اور نے چھو کر زخم ٹھیک کیے ہوں۔ میں نے لرزتے ہونٹوں سے سورہ جن کی تلاوت شروع کی، مگر اس بار کچھ عجیب ہوا۔ دیوار پر سایہ وہی بنا جو اس رات آیا تھا، مگر اب اس کی شکل عجیب تھی۔ ایک لمبا وجود، چمکتے سفید بال، خون جیسی لال آنکھیں اور ہاتھ میں کالی چھڑی۔ وہ خاموشی سے میری طرف بڑھا اور دھیرے سے بولا، ہم نے پہلا وعدہ پورا کیا، اب تیری طاقت کی یہ چہرہ علامت ہے، مگر اب تیری باری ہے۔ کون سی باری؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ دوسرا شکار تجھے خود چننا ہوگا، ورنہ جو بچا ہے وہ بھی جل جائے گا۔ میں دم بخود ہو گئی۔ کیا اب مجھے کسی کو چننا تھا؟ تکلیف دینے کے لیے؟ کتاب کی روشنائی خون میں ڈھلنے لگی۔ الفاظ غائب ہو کر ایک جملہ بنے، دوسرے کا دکھ تیرا علاج۔ اسی لمحے باہر ہلچل ہوئی۔ چچی کچھ بڑبڑا رہی تھی، ان کے ہاتھوں پر جلے کے نشانات تھے۔ پوری فیملی گھبرا کر ان کے گرد جمع ہو گئی۔ چچی مسلسل مجھے گھور رہی تھی۔ ان کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، یہ سب کیا دھرا اس لڑکی کا ہے۔ میں نے نظر جھکا لی اور دل میں سوال پیدا ہوا، اگر میری شفا کسی اور کی بربادی ہے تو کیا واقعی میں محفوظ ہوں؟ اور پھر گھر کے سب افراد الجھن میں تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ چچی کی حالت پر سوال کرے۔ وہ کبھی روتی، کبھی ہنستی، کبھی دیواروں سے باتیں کرتی۔ سب کو لگا ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، مگر میں جانتی تھی یہ میری وجہ سے ہوا ہے یا شاید اس وعدے کی وجہ سے جو میں نے جانے بغیر قبول کر لیا تھا۔ اور اس رات صفحہ پلٹا، اس میں جو لکھا تھا اس نے مجھ پر کپ کپی طاری کر دی۔ لکھا تھا، دوسرے شکار کے لیے تجھے اس جگہ جانا ہوگا جہاں خون کی پہلی بوند گری تھی۔ میں نے سوچا وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے، پھر اچانک مجھے پرانا کنواں یاد آیا جو گھر کے پچھلے حصے میں واقع تھا، ایک سناٹے میں لپٹا ہوا پرانا بند کنواں جس کے بارے میں اماں کہا کرتی تھی کہ اس کے قریب نہ جانا، وہاں کچھ چھپا ہے۔ اب وہ کنواں مجھے خود بلا رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو چکے تھے، میں دبے قدموں باہر نکلی۔ کافی اندھیرا تھا اور پھر وہاں ایسی خوشبو تھی جیسے کسی پرانی قبر کی۔ کنویں کے قریب پہنچی، وہاں موجود سوکھی جھاڑیاں اچانک ہلنے لگیں جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ کنویں کے اندر سے کسی نے میرا نام پکارا، نور۔ آواز گہری تھی مگر خوفناک تھی، مگر پھر بھی جانی پہچانی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر زمین نے مجھے جکڑ لیا۔ میرے قدم جم گئے اور پھر کنویں کے اندر سے ایک ہاتھ باہر آیا، لمبی انگلیاں، نوکیلے ناخن اور انگلیوں کے کنارے جلنے کے نشانات۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر زبان بند ہو گئی تھی۔ کیا دوسرا شکار یہ تھا یا مجھے شکار بنایا جا رہا ہے؟ میری تو سانس رکنے لگی تھی۔ اور پھر ایک مانوس تعلق جیسے اس سائے کا اور میرے درمیان بن گیا تھا۔ اسی لمحے چچی کے کمرے سے خونی چیخ بلند ہوئی۔ میں گھبرا کر باہر بھاگی۔ سب گھر والے جاگے ہوئے تھے اور جب ان کے کمرے کی طرف دوڑے سب کی آنکھیں پھٹ گئیں وہاں کا منظر دیکھ کر۔ چچی فرش پر پڑی تھی، بکھرے بال، پھٹا ہوا لباس، ان کا چہرہ پوری طرح جلا ہوا تھا، ایسے جیسے کسی نے کھولتا تیل ان پر الٹا دیا ہو، بالکل ویسا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اور پھر ان کی آنکھیں ساکت، زبان لڑکھڑاتی۔ وہ واپس آ گیا ہے، وہ نور کے ساتھ واپس آ گیا ہے۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو گئیں۔ گھر والے ہسپتال لے جانے کی بات کر رہے تھے، کچھ دم درود، تعویذ گنڈے کے لیے مولوی بلانے کا مشورہ دیے جا رہے تھے۔ اور پھر اس رات میں نے کتاب کھولی، صفحہ اپنے آپ پلٹا اور الفاظ نمودار ہوئے، جب زخم برابر ہو جائیں تو انصاف مکمل ہوتا ہے، اب تیرا رشتہ مضبوط ہے۔ میں نے ڈر کر سوال کیا، یہ سب آخر کب رکے گا؟ جواب آیا، جب تیرا اختیار مکمل ہوگا، اور مکمل اختیار کے لیے 7 شکار درکار ہیں۔ 7 شکار؟ میں لڑکھڑا گئی۔ تبھی کمرے میں دوبارہ وہ سایہ ظاہر ہوا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے سائے تھے، جیسے اندھیروں کے بچے جنہوں نے کسی کے خواب چاٹ لیے ہوں۔ پھر وہی
سرگوشی سنائی دی، تیسرا شکار خود تیری طرف آئے گا۔ چچی کو ہسپتال لے گئے تھے، ڈاکٹرز ان کے جسم پر جلنے کے نشانات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ رپورٹ میں لکھا تھا شدت کی جلن بغیر کسی بیرونی کیمیکل یا آگ کے ممکن نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ گھر کی فضا اداس بوجھل ہو چکی تھی، سب کی نظریں مجھ پر تھیں، مگر کوئی کھل کر کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ صرف علیزے تھی جو ابھی بھی ہر رات چیخوں میں جاگتی اور صبح خاموشی میں ڈوب جاتی۔ وہ مجھ سے نظریں نہ ملاتی تھی، جیسے اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں وہ نور نہیں رہی جو کبھی اس کے ساتھ ہنسا کرتی تھی۔ اس رات جب سب سو گئے تھے، میں کتاب کے پاس گئی اور سیاہ جلد والی کتاب پر خون کی سرخی مزید گہری ہو گئی تھی۔ جب کتاب کھولی، اس بار اس میں نیا ورقہ ظاہر ہوا جس میں لکھا تھا خون کے بندھن میں چھپی حقیقت۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کتاب میں لکھا تھا نور بنت نائلہ، تیرا خاندانی تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے جو انسانوں اور جنات کے درمیان معاہدے کا امین تھا۔ تیری نانی تمہاری ماں سے پہلے جنات کی رفیقہ رہ چکی ہے۔ تیری ماں نے جو سورہ جن تجھے سکھائی وہ صرف حفظ کے لیے نہ تھی، بلکہ ایک مہر تھی، ایک کنجی تھی جو وقت آنے پر ہماری سلطنت میں دروازہ کھولے گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ مجھے یاد آیا اماں اکثر چپکے چپکے تہجد کے وقت کچھ پڑھا کرتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی نور سورہ جن کبھی نہ چھوڑنا، یہ تیری محافظ ہے اور یہ ایک دن تیرا ہتھیار بنے گا۔ کیا اماں جانتی تھی کہ میں کون ہوں؟ میرے اندر وہ نشان ہے جسے جنات پہچانتے ہیں۔ میں ایک خاموش معاہدے کی وارث تھی۔ اب اس معاہدے نے میرے دروازے پر دستک دی۔ کتاب کا صفحہ پلٹا جس پر لکھا تھا اگر تیسرا شکار خود آئے تو فیصلہ تیرا ہوگا، اسے بچا لے یا مکمل اختیار حاصل کر لے۔ تبھی دستک ہوئی، میں چونک گئی، دروازہ کھلا، سامنے زبیر کھڑا تھا، میرا کزن جو بچپن میں میرا دوست تھا اور اماں کے بعد واحد شخص جس نے مجھے کبھی سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ وہ بولا نور، مجھے لگتا ہے علیزے کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، وہ تمہارا نام لے کر کچھ بڑبڑا رہی ہے اور اس نے مجھے کہا ہے تم اس سب کی جڑ ہو، مگر میں جانتا ہوں تم ایسی نہیں۔ کیا زبیر تیسرا شکار بننے آیا تھا یا مجھے بچانے؟ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ زبیر کی آنکھوں میں وہی اعتماد تھا جو سالوں پہلے میں نے محسوس کیا تھا جب اماں کے جنازے کے بعد سب مجھے چھوڑ چکے تھے، مگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا نور تم اکیلی نہیں، مگر آج وہ سامنے کھڑا ہے۔ کیا واقعی یہ تیسرا شکار ہے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، دروازہ دھیرے سے بند کر لیا اور پلٹ کر کتاب کے سامنے بیٹھ گئی۔ صفحہ خاموش تھا، جیسے جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ اگلی صبح خاصی عجیب تھی۔ محلے میں ایک نئی عورت آئی، وہ مکمل سیاہ برقعے میں تھی، چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا اور ہر وقت آنکھوں پر سیاہ چشمہ پہنے رہتی۔ کسی نے اسے آتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر اب وہ ہر طرف نظر آتی تھی، بازار میں، مسجد کے باہر، حتیٰ کہ ہمارے گھر کے قریب بھی۔ ایک دن میں نے اسے چچی کے خالی کمرے کے باہر کھڑے دیکھا، اس کا رخ کمرے کی بند کھڑکی کی طرف تھا۔ جب میری نظر اس پر پڑی، اس نے آہستہ سے اپنا چشمہ ہٹایا۔ اس کی آنکھیں انسانی نہ تھیں، مکمل سفید، بنا پتلیوں کے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی نور تیرے فیصلے تیری آزمائش ہے، مگر اب وقت کم ہے۔ زبیر تیری کمزوری بھی بن سکتا ہے اور تیری تباہی بھی۔ تیسرا شکار اگر چننا ہے تو جلدی کر، کیونکہ اگر وہ خود چنا گیا تو اس کا نشان بن جائے گی، محافظ نہیں۔ اور پھر وہ پلٹ گئی، خاموشی سے چلی گئی۔ اس رات میں نے زبیر کو خواب میں دیکھا، وہ کسی کالے غار میں تھا اور اس کے ارد گرد کالے سائے رقص کر رہے تھے۔ وہ مجھے پکار رہا تھا کہ نور مجھے بچا لو۔ کالے کپڑوں میں وہ عورت بھی وہیں کھڑی تھی، اس کی انگلی سیدھی میرے دل کی طرف اشارہ کر رہی تھی، فیصلہ کر لے یا سب کچھ کھو دے۔ زبیر کو بچانے کو میرا دل چاہتا تھا، مگر کتاب کہہ چکی تھی کہ تیسرا شکار خود آ جائے گا، اور وہ آ چکا تھا۔ اگلی صبح محلے میں ایک اور ہنگامہ برپا تھا۔ 2 بچے، ایک 7 سالہ لڑکا اور اس کی چھوٹی بہن پچھلی گلی سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ پورا محلہ ان کی تلاش میں تھا، پولیس بھی آ گئی، چچی کے پرانے کمروں کی بھی تلاشی لی گئی۔ میرا دل ڈوب گیا کہ کہیں یہ میری وجہ سے تو نہیں ہوا۔ میں نے کتاب دوبارہ کھولی، اس بار صفحات نہ پلٹے، وہ بند رہی، جیسے خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہو۔ فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ علیزے میرے کمرے میں آئی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا نور ان دونوں بچوں کو رات میں نے اپنی کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ تیرے کمرے کی طرف جا رہے تھے اور تیرے پیچھے کوئی سایہ تھا۔ میں حیران ہو گئی، کیا وہ جنات میرے اختیار کے بغیر شکار کرنے لگے ہیں؟
کیا میں نے کوئی اور حد پار کر لی ہے؟ اس رات میں چھت پر گئی، چاند پورا تھا۔ چاند کی روشنی گھر کی پچھلی دیواروں پر عجیب و غریب سائے بن رہے تھے اور حرکت کر رہے تھے۔ تبھی ایک لال آنکھوں والا جن جو میرا محافظ تھا، نگہبان تھا، وہ بولا، شکار تیرا ہو یا ہمارا، قیمت تیرے نام سے جڑی ہے۔ اب تو محض انسان نہیں، تو دروازہ ہے، اور دروازہ بند نہ ہو تو سب کچھ اندر آ سکتا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، وہ بچے واپس کرو، تیرا اختیار صرف اتنا ہے جتنا تو قربانی دے۔ زبیر یا بچے، یہ فیصلہ کر لے، تیرے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ مجھے پتا تھا اگر میں چپ رہی تو وہ بچوں کو نہیں لوٹائے گا۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، اور پھر میں نے کانپتی آواز میں کہا، زبیر، میرا ماضی ہے، بچے کسی کا مستقبل، میں بچوں کو چنتی ہوں۔ جن نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا جیسے میرے دل کے اندر تک جھانک رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، فیصلہ منظور، لیکن یاد رکھ، ہر بچایا گیا وجود تیرے اختیار میں ایک دراڑ ڈالے گا۔ پھر اس نے ہاتھ بلند کیا اور پیچھے دھند میں سے دونوں بچے نمودار ہوئے۔ خوف زدہ ضرور تھے مگر زندہ سلامت تھے۔ میں زمین پر گر کر شکرانے کے آنسو بہانے لگی۔ اگلے دن محلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گمشدہ بچے اچانک گھر کے سامنے بے ہوش پائے گئے، سب نے معجزہ کہا، اور پھر بعد میں کسی نے بھلا دیا، مگر میں جانتی تھی قیمت چکائی جا چکی ہے۔ اسی رات زبیر کو خواب میں دیکھا، وہ اندھیرے میں کھڑا تھا مگر اس بار بندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک جملہ بولا، تم نے مجھے قربان کر دیا نور، اب تم بھی انسانوں کی نہیں رہی۔ میری آنکھ کھلی، میں پسینے میں شرابور تھی۔ کمرے کی دیوار پر خون جیسے الفاظ میں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، تیسرا شکار ضائع ہو چکا ہے۔ کتاب ابھی بھی بند تھی، وہ صفحے جو اپنے آپ پلٹنے تھے آج خاموش تھے، جیسے مجھ سے ناراض ہوں۔ تبھی میں باہر نکلی، گلی سنسان تھی، صرف ایک سایہ چلتا دکھائی دیا، کالے کپڑوں والی وہی عورت تھی جو اس بار میرے گھر کے دروازے پر رک گئی تھی۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑائی، جب تقدیر کو بدلنے کی کوشش کی جائے، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی، اور پھر دیکھا کتاب اپنے آپ کھل گئی تھی، جس پر لکھا تھا، اب اختیار کا وقت ختم، اب تیری آزمائش شروع۔ میرا سر گھومنے لگا، میں کتاب بند کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے زبیر والا خواب گھوم رہا تھا، اس کی سیاہ آنکھیں تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، رات کا دوسرا پہر تھا۔ میں سہم گئی، دستک آہستہ سے تیز ہونے لگی، میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، حیرت کا جھٹکا لگا، سامنے چچی کھڑی تھی، وہ جو ہسپتال میں تھی، ذہنی طور پر بگڑ چکی تھی مگر اب میرے سامنے پورے ہوش میں تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، کیا تم مجھے اندر آنے دو گی نور، یا ابھی بھی تم باقیوں کی طرح تم بھی ڈر چکی ہو؟ اور پھر میں کچھ کہنے ہی والی تھی، ان کی چال میں نرمی، آواز میں عجیب سی پرسکون سختی، اور آنکھوں میں سفید پن تھا۔ وہ دھیرے سے بولی کہ میں جانتی ہوں تو کون ہے، اور اب تو جان چکی ہوں کہ میں کون ہوں۔ یہ جنات کا خون نہیں نور، یہ وراثت ہے جو نسلوں سے ہمارے خون میں پلتی آئی ہے۔ تو کیا آپ بھی؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تو وہ مسکرا کر بولی، میں بھی وہی ہوں جو اب تو بن چکی ہے، مگر میں کمزور پڑ گئی تھی، تو کمزور نہ ہونا، کیونکہ جو اب آنے والا ہے وہ نہ تیرا ہے نہ میرا، وہ صرف عذاب ہے۔ میرے کمرے میں ہوا چلی، کتاب کا ایک اور صفحہ پلٹا، اور جس پر لکھا تھا، جب خون اپنے رازوں سے پردہ اٹھائے تب سایہ روشنی کا چہرہ پہن لیتا ہے۔ چچی میرے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر اب وہ عورت نہ تھی جو مجھے جلی کٹی سناتی تھی، یا جنہوں نے میرے چہرے پر گرم تیل انڈیلا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، نور، جنات کا تعلق صرف انتقام یا خدمت سے نہیں ہوتا، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو خون سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا زخم صرف اس لیے بھرا کیونکہ کسی نے تمہیں چن لیا تھا؟ میں خاموش رہی تھی۔ چچی نے آگے جھک کر مجھے دیکھا، ان کی آواز مدھم تھی۔ پھر چچی نے آنکھیں بند کیں اور جیسے کوئی پرانا وظیفہ پڑھنے لگی۔ کمرے کی فضا میں سرخی پھیل گئی۔ کتاب نے ایک اور صفحہ پلٹا جس پر لکھا تھا، اختیار کی قیمت اب ادا کی جائے گی، جسے تو سب سے زیادہ چاہے وہی تیری آزمائش بنے گا۔ اور میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ میرے ذہن میں آیا، زبیر، چچی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جنات چاہتے ہیں کہ تو اپنی مرضی سے زبیر کو قربان کرے، اور اگر تو انکار کرے گی تو وہ خود اسے چھین لے گی۔ نور، جب تو نے کتاب کھولی تھی اس وقت سے ہی سارے راستے بند ہو چکے ہیں، صرف فیصلے باقی رہ گئے ہیں۔ میں بہت الجھی ہوئی تھی، کمزور تھی۔ میں نے دعا کی، سجدے میں جا کر اللہ کو پکارا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے چنا ہے تو ہی بچا لے، کیونکہ میں زبیر کو کھونا نہیں چاہتی، میں مزید یہ کھیل کھیلنا نہیں چاہتی۔ اور پھر اس رات دیوار پر خون سے جملہ لکھا گیا، زبیر آ رہا ہے۔
میرے اندر ایسا لرزہ طاری ہو گیا کہ میں فرش پر گر گئی اور دل ایسے تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، 1 2 3 بار، پھر وہی آواز آئی جو کبھی مجھے سکون دیتی تھی، نور میں زبیر ہوں، دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ تبھی کتاب خاموش تھی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، سایہ غائب ہو گیا تھا، چچی دروازے سے ہٹ گئی تھی، سب مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے وہ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ نور، مجھے نہیں پتا تم کس مصیبت میں ہو، مگر مجھے لگتا ہے تم اکیلی ہو اور میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے بس اتنا کہا، زبیر اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں جان دینی ہوگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کتاب زمین پر گری، اپنے آپ کھل گئی اور اس کے صفحے میں سے روشنی نکلی جو اس کی جانب بڑھنے لگی۔ زبیر نے خوف زدہ ہو کر مجھے دیکھا۔ نور، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں چیخ پڑی۔ میں یہ نہیں چاہتی، میں نے قربانی کا وعدہ نہیں کیا، مجھے اسے بچانا ہے۔ تبھی دیوار پر ایک اور عبارت ابھری تھی، وہ مسلسل مجھے پکار رہا تھا، نور، یہ سب روکو، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ مگر میں بے بس کھڑی تھی، جنات نے اپنی شرط میرے سامنے رکھی تھی اور اب وقت ختم ہو گیا تھا۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں گونجی، جب انسان بے بس ہو جائے تو اللہ کی کتاب کو تھام لے، سورہ جن صرف محافظ نہیں، یہ تلوار بھی ہے۔ میں نے پھر سے تلاوت شروع کر دی اور زبیر کی آنکھوں میں دوبارہ زندگی کی رمق بحال ہو گئی۔ پھر صفحے اپنے آپ پلٹنے لگے۔ صورت مکمل ہوتے ہی کمرے کے وسط میں ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا اور ایک بھاری سایہ فرش پر گرا۔ وہی لال آنکھوں والا جن جو شروع سے میرا محافظ تھا، میرا نگہبان تھا، اب زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر وہ سایہ چیختا ہوا دیوار میں تحلیل ہو گیا، خاموشی چھا گئی۔ زبیر فرش پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا، کانپتا ہوا مگر زندہ۔ میں فرش پر گر گئی۔ میں نے تمہیں بچا لیا زبیر، میں نے خود کو بچا لیا۔ تبھی کتاب نے ایک آخری بار خود کو کھولا۔ اس صفحے پر بس ایک جملہ لکھا تھا، تو نے اختیار توڑ دیا مگر دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ اور پھر کتاب کا آخری جملہ میرے دل کے اندر کسی کیل کی طرح چبھ گیا۔ زبیر کو بچانے کا فیصلہ میرے لیے سب سے کڑا امتحان تھا اور میں نے انسانیت کو چنا، مگر اب جنات کی دنیا میرے اندر داخل ہو چکی تھی۔ میں انکار کر چکی تھی، بغاوت کر بیٹھی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کھیل رکتا نہیں، بدل جاتا ہے۔ اس رات جب سب لوگ سو گئے، میں کتاب کو بند کرنے آگے بڑھی، مگر جوں ہی میں نے اسے چھوا، پورے کمرے میں زلزلے جیسی لرزش دوڑ گئی۔ کتاب بند ہوئی، فرش پر دائرہ بننے لگا، سیاہ دھواں، اور ایک تحریر تھی جس پر لکھا تھا، آخری دروازہ جہاں سے سب کچھ شروع ہوا اور جہاں سب ختم ہوگا۔ اسی لمحے چچی آئیں۔ انہوں نے خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ کر کہا، نور، تو نے جس اختیار کو توڑا ہے اس کی قیمت ابھی باقی ہے۔ تو نے انکار کیا تھا نا، اب صرف ایک دروازہ بچا ہے جو صدیوں سے بند تھا مگر اب کھلنے جا رہا ہے۔ کون سا دروازہ؟ تیرا خوابوں کا راستہ وہی دروازہ ہے۔ آج رات تو سوئے گی اور تو وہی داخل ہوگی جہاں تیرا اصل مقدر ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں نے وضو کیا، سورہ جن پڑھ کر خود کو رب کے حوالے کیا اور لیٹ گئی۔ آنکھ بند ہوتے ہی مجھے لگا جیسے زمین میرے نیچے سے سرک رہی ہے اور میں ایک اندھیری سرنگ میں جا رہی ہوں جہاں ہر دیوار پر میرے گناہ، میرے فیصلے اور میرے خوف کنندہ تھے۔ پھر میں نے ایک زنگ آلود دروازہ دیکھا، جس کو ہاتھ لگایا تو وہ اپنے آپ کھل گیا۔ دروازے کے پار ایک تخت تھا اور اس پر بیٹھا تھا کوئی، لیکن وہ میں نہیں تھی، ایک سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی سرخ آنکھوں والی ملکہ تھی۔ نور، تو بچ نہیں پائی، تو مکمل ہو گئی ہے، اب تیری حکومت ہے، دروازے کے پار بیٹھی وہ سیاہ پوش جوڑے والی ملکہ بولی۔ اس کی آواز میرے اندر گونجی، نور، تو نے اپنے اختیار کو رد کر کے ہماری سلطنت میں دراڑ ڈال دی، اب یہ دروازہ صرف تیرا نہیں، ہزاروں سائے اس کے پیچھے کھڑے ہیں، باہر آنے کو تیار ہیں۔ پھر اس نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو، اور میری آنکھ کھلی، میں پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی، کھڑکیاں اپنے آپ کھل گئیں، آسمان لال ہو گیا، باہر گلی میں کتے بھونکنے لگے، فضا میں سرگوشیاں تھیں۔ کیا جنات واقعی باہر آ گئے تھے؟ زبیر دروازے پر دستک دے رہا تھا، نور، باہر آؤ، دیکھو تو کچھ عجیب ہو رہا ہے، لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، آسمان سیاہ ہو گیا ہے۔ میں نکلی تو واقعی منتظر منظر قیامت خیز تھا۔ گلی کے ہر گھر میں روشنی بجھ گئی تھی، چھتوں پر سایوں کا رقص جاری تھا، ہر کھڑکی سے کوئی نہ کوئی خوفزدہ چہرہ جھانک رہا تھا۔ جنات کی چیخیں فضا کا حصہ بنی ہوئی تھیں۔ چچی سروں پر خاک ڈالے آنگن میں بیٹھ گئی اور بولی، تو نے جنات کے قید خانے کا دروازہ توڑ دیا نور، اب یا تو انہیں واپس بھیجے گی یا سب کھو دے گی۔
میں نے سورہ جن بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دی اور پھر ایک آواز فضا میں گونجی، ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک نور ہماری ملکہ تخت پر واپس نہ آ جائے۔ زمین پھٹنے لگی، فضا میں دہکتے سائے بھن بنانے لگے اور وہ سائے مجھے تخت کی طرف بلانے لگے۔ جنات چیخیں مار رہے تھے، ہماری ملکہ لوٹ آؤ، دروازہ تب ہی بند ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پوری قوت سے تلاوت شروع کر دی۔ ایک ایک آیت میرے وجود سے روشنی بن کر نکلنے لگی، چیخیں مزید بلند ہوئیں، سائے بھاگنے لگے، چھتوں سے، دروں دیوار سے، گلیوں کے کونے کونے سے۔ تبھی وہی ملکہ جو میرے روپ میں تھی ایک بار پھر میرے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا مگر لہجہ نرم تھا۔ تو نے ہمیں جگایا، تو نے اختیار دیا اور اب تو ہی ہمیں ٹھکرا رہی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے بلند آواز میں کہا، میرے رب نے مجھے بچایا ہے، میرا اختیار صرف اسی کا ہے۔ ملکہ چپ ہو گئی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ تو پھر واپس جا اور ہمیں بھی سکون دے، ہم تیرے نہیں رہے، ہم تو بس آزمائش تھے اور اس کے ساتھ ہی باقی تمام جنات سائے اندھیروں میں لوٹ گئے۔ بادل چھٹنے لگے اور ہوا نرم ہو گئی، گلیوں میں روشنی لوٹ آئی تھی، لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں کھلنے لگی، بچے ہنسنے لگے، میرے اندر سکون اتر آیا، ایک ایسا سکون جو میں نے سالوں میں محسوس نہ کیا تھا۔ کتاب اب بند ہو گئی تھی، پہلی بار اس کی جلد پر کوئی تحریر نمودار ہوئی۔ جب انسان اپنی روح کے نور کو پہچان لے تو تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ میں نے کتاب کو بند کیا، دروازے سے باہر آئی، جہاں زبیر میرا منتظر تھا، اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھی۔ افطاری کا وقت ہو گیا ہے نور، آؤ دوبارہ زندگی کا آغاز کریں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ ہاں زبیر، واقعی تاریکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ کہیں دور فلک کے اس پار کوئی سایہ مسکرایا تھا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا تھا اور ہم روزہ افطار کرنے لگے۔